دنیا کے بعض مقامات پر آج بھی ایسے درخت موجود ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر ہزاروں سال ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان قدیم درختوں میں سے ایک خاص قسم کے کچھ درخت طویل العمر ہونے کے ساتھ ساتھ تاحال پھل بھی دے رہے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والا پھل انسانی استعمال میں بھی ہے۔ دنیا کے کئی ایک ممالک میں ہزاروں سال عمر کے حامل زیتون کے درخت نہ صرف آج بھی موجود ہیں، بلکہ یہ وہ درخت ہیں جنہوں نے تہذیبوں کے عروج و زوال کا مشاہدہ کیا، موسموں کی سختیاں جھیلیں، ہزاروں دن سورج کو طلوع اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن یہ آج بھی عظمت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ زیتون کا درخت بنی نوع انسان کی تاریخ کا ایک قدیم ترین درخت ہے۔ یہ ہمیشہ لمبی عمر، امن اور ہم آہنگی، نمو، پائیداری، حکمت و دانائی، عزت و تکریم اور دوستی کی علامت رہا ہے۔ بحیرہ روم میں زیتون کے درخت کی کاشت کی 6000 سالہ قدیم تاریخ کا بھی ذکر ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ زیتون کے درخت کو اس وقت دنیا کے 56 ممالک میں اگایا جا رہا ہے۔ زیتون کا پھل اپنی غذائی اور ادویاتی اہمیت کے پیش نظر عطیہ خداوندی ہے۔ قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ اس پھل کا ذکر خیر اور احادیث مبارکہ سے بھی اس کی اہمیت پر مہر ثبت کی گئی ہے۔ زیتون دراصل ایک تیل آور درخت ہے۔ ہمارے ملک میں کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے اور دوسری فصلوں کی پیداوار کو متاثر کیے بغیر ملکی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اولیو جو ہے اب پاکستان کا ٹیگ بن چکا ہے۔ اگر ہم پاکستان پہ نظر ماریں تو پاکستان میں 4.1 ملین ہیکٹیئر ایریا صرف بنجر پڑا ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم صرف بلوچستان کو ہی فوکس کر لیں، صرف پوٹوہار میں ہی اولیو لگا دیں، تو الحمدللہ ہم اولیو گروئنگ کنٹری کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ تو ٹاپ آف دا لسٹ جانے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ زیتون ایک چھوٹے درخت کے خاندان سے تعلق رکھنے والا پھل ہے، اور غذائی اعتبار سے اس کی اہمیت کو جھٹلانا ناممکن سی بات ہے۔ اولیو دراصل لاطینی زبان کے لفظ اولیوا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب پھل کے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق زیتون کو تقریباً 6 سے 8 ہزار سال سے قبل بحیرہ روم میں کاشت کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایران، فلسطین اور ترکی میں اگایا گیا۔ زیتون کا سب سے پرانا درخت اس وقت بیت المقدس کے پاس ہے، جس کی عمر تقریباً 4000 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ 4000 سال قبل زیتون سے آئل نکالنے والی چکی اولیو آئل سے ایندھن بنانے کے شواہد بھی ملے ہیں، اور 3000 سال قبل مسیح میں زیتون کو کھانے میں اور سائنسدانوں نے ادویات میں بھی استعمال کیا ہے۔ اور اگر آگے کی بات کریں تو 2000 سال قبل مسیح مصر میں زیتون کے شواہد ملے ہیں، لہٰذا زیتون کے بارے میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے اگائی جانے والی چیزوں میں شامل ہے۔ یعنی زیتون دنیا میں لکھے جانے کی ایجاد سے بھی پہلے اگایا گیا۔ دنیا بھر میں زیتون کی کل پیداوار 29,28,000 میٹرک ٹن ہے، اور اس پیداوار کا تقریباً 69% صرف یورپ میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کی پیداوار میں پرتگال، اسپین، اٹلی، فرانس اور مالٹا سر فہرست ہے۔ دنیا بھر میں زیتون کی کل پیداوار میں سے ملین میٹرک ٹن کا آئل نکالا جاتا ہے۔
پاکستان میں ملین پودے زیتون کے موجود ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ باقی ممالک کی نسبت بہت ہی کم ہے، جبکہ محکمہ زراعت کے مطابق پاکستان میں 10 ایکڑ ایسی زمین ہے جس پر زیتون اگائے جا سکتے ہیں، اور یہ زمین دنیا کے سب سے بڑے ایکسپورٹر اسپین کی زمین سے بھی دگنی ہے، اور اگر ہم اس زمین پر زیتون اگائیں تو دنیا کے سب سے بڑے زیتون ایکسپورٹر بن سکتے ہیں اور عالمی منڈی میں زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ اس وقت اولیو کی جو ڈیمانڈ ہے، ایون کہ اولیو پروڈیوسنگ کنٹریز کے اندر بھی اولیو کی اپنی ڈیمانڈ ختم نہیں ہو رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان علاقوں کے اندر ڈیزیز کا امپیکٹ کافی دیر سے وہ لوگ گرو کر رہے ہیں تو پرابلم ان کو آ رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کا ایک سیویئر امپیکٹ ہے ان کنٹریز میں، تو وہ لوگ اور ان لوگوں کی جو ایکسپورٹ ہے وہ زیادہ تر گلف، ایشیا اور ہمارے ارد گرد کی کنٹریز ہیں۔ تو اگر پاکستان ایک ہب ہے اور بنتا ہے اور بنے گا اور بن رہا ہے، تو دنیا کی اب اس وقت نظر ہے اور انویسٹر کی نظر ہے، نہ صرف پاکستانی بلکہ فارنر انویسٹر اس میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان کا آئل ہوتا ہے تو یہاں سے لیبر چیپ ہونا، کوالٹی کا فیکٹر اور ہب ہونا، تو انشاءاللہ یہ انویسٹرز کی بڑی چارم ہے۔ تو آئی تھنک کہ انویسٹرز کو میں میسیج دینا چاہوں گا کہ جو لوگ پہلے اس میں انوالو ہو جائیں گے، آئی تھنک کہ دے ول ارن اے لاٹ، نہ صرف وہ ارن کریں گے بلکہ پاکستان کو سپورٹ دیں گے۔ تو یہ پاکستان کا بھی بھلا ہے اور انویسٹر کا بھی، اور بڑی سیف انشاءاللہ انویسٹمنٹ ہے۔ اولیو ایک ایسی چیز ہے جس کی ہاتھوں ہاتھ مارکیٹ ہے، تو اس میں رسک فیکٹر بہت کم ہے۔ زیتون کا تیل بے شمار فوائد رکھنے والی غذائی شے ہے۔ زیتون کے تیل کو کھانا پکانے کے علاوہ کاسمیٹکس، دوائیوں اور صابن وغیرہ بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ زیتون کا تیل صحت پر بے شمار فوائد مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ حسن و خوبصورتی میں بھی اضافے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے پتے میں جو ہے وہ ایک خاص کیمیکل ہوتے ہیں، اولیروپین اس کو کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، آپ کے ہارٹ کے لیے بہتر ہے، الزمیرا ڈیزیز کے لیے جو نرو کی ڈیجنریشن ہوتی ہے نا سیل کی، اسے یہ روکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپیٹائٹس کو بھی جو ہے نا وہ فائدہ مند ہے، ٹائپ 2 جو ہے ڈائبٹیز کے لیے ہے، بہت سارے اس کے جو نا فوائد ہیں۔ دنیا بھر میں زیتون آئل کی کل پیداوار 3.12 ٹن ہے، جس میں 1.79 ٹن صرف اسپین سے حاصل کیا جاتا ہے، جو کہ کل پیداوار کا 57% حصہ ہے۔ اسپین جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ یعنی تقریباً 92% زیتون سے آئل نکالتا ہے، اور دوستو اسپین میں اولیوز کی سالانہ پیداوار 98,19,569 ٹن ہے، اور اس کے بعد اٹلی دوسرے نمبر پر ہے، اس کی سالانہ پیداوار 18,07,722 ٹن ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ کیونکہ یہ تیل جو ہے یہ ایک بہت قیمتی تیل ہے اور اس کی پرائس جو ہے نا بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں پہ جو ہے میں بھی اتنے لوگ جو ہیں وہ اکنامیکلی اسٹرانگ نہ ہوں، لیکن اس کی جو ہے دنیا کی عالمی منڈی میں اس کی بہت ہی جو ہے نا وہ مانگ ہے، ہر وقت اس کی مانگ رہنی ہے دنیا میں۔ اگر اس کا ہے کہ جتنا یہ نکل رہا ہے اس سے زیادہ اس کی جو ہے نا مانگ ہے۔ زیتون کا اچار بر صغیر کے ممالک بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں کھانے کے ساتھ استعمال ہونے والا اہم جز ہے۔ اچار پھلوں اور ترکاریوں سے بنایا جاتا ہے۔ اچار نہ صرف ایشیائی کھانوں کا لازمی جز ہے بلکہ دنیا کی زیادہ تر ڈشز اس کے بغیر ناممکن ہے۔ لہذا اچار اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے بے حد مقبولیت کا حامل ہے، اور ہر پھل اور ہر ترکاری کا اچار اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے۔ اچار کی انڈسٹری اس وقت $12,651 ملین کی سطح پر ہے، اور امید کی جاتی ہے
2025 تک یہ انڈسٹری 20,000 ملین تک پہنچ جائے گی۔ مختلف اچاروں میں زیتون کا اچار سب سے زیادہ مقبول ہے، جو نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا اچار ہے۔ اچار کے علاوہ زیتون کو جیم، چٹنی، سرکہ اور چائے میں استعمال کرنے کا رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آئیے دوستو، اب پاکستان میں زیتون کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان زمینی لحاظ سے زیتون کی پیداوار کے لیے سب سے مناسب جگہ ہے۔ زیتون کے درختوں کی کل تعداد 80 ملین ہے، جو کافی ممالک میں اگائے جانے والے زیتون سے بہت زیادہ ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں زیتون کی پیداوار صرف 1400 ٹن ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ پیداوار 2027 تک 16,000 ٹن تک پہنچ جائے گی۔ محکمہ زراعت کے مطابق پاکستان میں 10 ایکڑ زمین ایسی ہے جس پر ابھی بھی زیتون اگائے جا سکتے ہیں، اور اگر ہم اس زمین پر زیتون اگا لیتے ہیں تو پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن سکتا ہے، کیونکہ یہ زیتون دنیا کے سب سے بڑے زیتون کے ایکسپورٹر یعنی اسپین سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں زیتون کو اس سطح پر اگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان اس کو عالمی منڈی میں ایکسپورٹ کر کے زیادہ زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 41,000 ایکڑ پہ زیتون لگ چکا ہے۔ تو پوٹوہار کا جو علاقہ ہے یہ گاڈ گفٹڈ ہے اولیو کے لیے، کہ اس کے جو بنجر زمین ہے، چونکہ اولیو ایک ایسی کراپ ہے جو ہارڈی ہے، جو کسی اور کراپ کو ریپلیس نہیں کرتی، تو یہ پوٹوہار میں سوٹ کی۔ ہم نے اس کو ڈیفرنٹ فارمر فیلڈ پہ لگایا، اور اس سے لوگوں کو اچھی خاصی انکم سٹارٹ ہوئی۔ پھر اب یہ ہوا کہ لوگوں نے ڈیولپمنٹل ورک کو دیکھتے ہوئے اپنے فیلڈ میں خود لگانا شروع کر دیا۔ پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈرل پروجیکٹس کے اندر، اور یہ جو ہمارا باری چکوال ہے، ہمارا سی فورٹ ہے، اس کے اندر ہم نے سبسڈی پہ لوگوں کو چلایا۔ اب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اولیو لگا رہے ہیں اور اچھی خاصی انکم حاصل کر رہے ہیں۔ تو پاکستان میں پوٹوہار کے علاوہ اب انشاءاللہ بلوچستان ہب بنتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد فاٹا اور کے پی کے کافی پارٹس۔ انشاءاللہ اولیو جو ہے اب پاکستان کا ٹیگ بن چکا ہے۔ زیتون کے درختوں کا پروجیکٹ ایک زرعی عمل ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک زیر زمین کاشت کے لیے کوئی مناسب قدم نہیں اٹھایا گیا۔ نئی اور جدید ٹیکنالوجی اور جدید مشینری کی عدم فراہمی جو ہمارے ملک کی ترقی میں اہم اور بڑی رکاوٹ ہے، اس کے قیام کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، اور زیتون ریسرچ سینٹرز کا قیام جو کہ ہماری زیتون انڈسٹری کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ نہ صرف ہمارا ملک پاکستان ترقی کی راہوں میں گامزن ہو سکے، بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹنگ اور عالمی سطح کے لیے ایسی پالیسیوں کی کمی کو دور کیا جائے جو کسانوں کو زیتون کی کاشت اور فصل کی آمدن کے بارے میں آگاہی فراہم کر سکے، اور کسان زیتون کی فصل کی کاشت میں بہتری لا سکے، اور پاکستان اس کو ایکسپورٹ کر کے زیادہ زر مبادلہ کما سکے۔ اس وقت جو سائنٹسٹ کا کام ہے کہ ایڈوانس ریسرچ میں جائیں، اور جو اس وقت اولیو گروورز ہیں وہ اپنی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی پہ توجہ دیں۔ جو پالیسی میکرز ہیں وہ اولیو کے اندر جو ہرڈلز آ رہی ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں۔ مثلاً کہ اس وقت فارمرز کو پرابلم ہے کہ ان کے پاس مشینز نہیں ہیں ہارویسٹنگ کے لیے اور ویلیو ایڈیشن کے لیے، تو گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف پنجاب کو چاہیے کہ فارمر کو سبسڈی ریٹ پہ انٹرپرینورز کو لے کے آئیں اور ان کو مشینز دیں، تاکہ مینول ورک سے زیادہ ہم مشینری ورک میں جائیں اور ہماری آؤٹ پٹ زیادہ ہو۔ تو انشاءاللہ یہ اگر ہم مل کے سارے انٹرپرینورز اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ اولیو انڈسٹری جلدی بوسٹ کرے گی۔
تو دوستو اب آتے ہیں ان مشکلات کے حل کی طرف۔ زیتون کی فصل کو درپیش مسائل کا جائزہ تو ہم نے لے لیا، لیکن صرف ان مشکلات کا جائزہ لینا کافی نہیں، بلکہ ان کا حل تلاش کرنا بھی لازمی ہے تاکہ ہمارا ملک بھی دوسرے ملکوں کے برابر کھڑا ہو سکے اور پاکستان میں زیتون کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکے۔ پاکستان 10 ملین ایکڑ رقبہ جو کہ زیتون کی کاشت کے لیے موزوں ہے، اگر اس پر کاشت شروع کر دی جائے تو پاکستان میں زیتون کی کاشت کا رقبہ اسپین سے دگنا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں جو کام سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جدید اور نئی طرز کی مشینری اور ٹیکنالوجی کا قیام ممکن بنایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کے لیے ریسرچ سینٹر اور پروسیسنگ یونٹس کے لیے بھی کام کیا جائے تاکہ کسان زیتون کی فصل کے بارے میں آگاہی سے نہ صرف زیتون کی مقدار اور کوالٹی میں بہتری لا سکیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ زیتون کی ایکسپورٹ سے پاکستان عالمی منڈی میں اپنے رابطے مضبوط کر سکتا ہے۔